میرے خاندان میں صرف 3 لوگ رہتے ہیں، میں، میری ماں اور میری بیوی، اور ایک اور رکن جو ہمارے ہی درمیان کا ہے، پر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے ہی اس کی شادی ہو چکی ہے، جو اپنے سسرال میں رہتی ہے۔ وہ ہے میری دیدی، جس کے شوہر 3 دن پہلے عرب ملک جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے گھر رہنے آ گئی ہیں۔ گھر آتے ہی میرے کمرے اور میری بیوی پر پہلا حق جما لیا۔ سب کی دلاری ہونے کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں کہتا اور کسی کام کو کرنے سے نہیں روکتا۔ ماں کی دلاری اور میری بھی بڑی دیدی ہیں، ہم ساتھ ساتھ پلے بڑے ہیں، کیونکہ وہ مجھ سے محض 2 سال ہی بڑی ہیں۔ ہم لوگ ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے اور دیکھتے دیکھتے شام اور پھر رات بھی ہو گئی، مگر دیدی میرے کمرے میں جمی رہیں۔ آخر میں مجھے دوسرے کمرے میں یہ سوچ کر سونا پڑا کہ شاید آج ہی آئی ہیں تو سو گئی، کل سے دوسرے کمرے میں سوئیں گی۔ دوسرے کمرے میں آ کر میں نے سونے کی کوشش کی، مگر نیند نہیں آئی تو ٹی وی چلایا۔ ہفتہ ہونے سے چینل بدلتے ہوئے میرا ہاتھ اس چینل پر رک گیا جہاں گرم فلم آ رہی تھی۔ اب تو میری نیند بھی جاتی رہی۔ ایک تو بیوی سے 1.5 سال میں پہلی بار رات میں الگ سونے، پوری رات ہاتھ سے کام کیا اور صبح کافی دیر تک سوتا رہا۔ جب اٹھا تب میری بیوی ناشتہ بنا رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، لگتا ہے کہ کافی مطمئن ہو کر رات میں سوئے ہیں جناب۔ میری ناراضگی بھرا چہرہ دیکھ کر اور کچھ نہ بول کر چائے کا پیالہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے بھی کچھ کہے بغیر خاموشی سے چائے پینے لگا۔ دن بھر تمام اپنے اپنے کام میں لگ گئے، میں بھی اپنی ایجنسی کو دیکھنے چلا گیا۔ دن بھر تو کام میں لگا رہا۔ شام کو گھر آنے پر چائے اور ناشتہ دے کر بیوی پھر دیدی کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جو میرے ہی سامنے کرسی پر بیٹھی ناشتہ لے رہی تھی۔ اب میں نے تھوڑا توجہ دیدی کی طرف دیا، سوچنے لگا کیا دیدی آج بھی میرے ہی کمرے میں سوئیں گی، اور باتوں باتوں میں پتہ لگا کہ وہ آج بھی نہیں جان چھوڑنے والی۔ پھر وہی کہانی پچھلی رات والی، مجھے آج پھر اکیلے دوسرے کمرے میں سونا تھا، پر آج مجھے دیدی پر بہت غصہ آ رہا تھا اور بک بکاتے ہوئے میں باہر آ گیا۔ پچھلی پوری رات خراب کر کے رکھ دی تھی اور آج نہ جانے کیسے رات کٹ گئی، پتہ نہیں کب نیند لگ گئی۔ صبح جگہ تو پورے 7 بج رہے تھے۔ میں نے سوچ رکھا تھا چاہے کچھ بھی ہو، آج رات رانی کو یعنی میری بیوی کو نہیں چھوڑنا ہے، یا تو میرے کمرے میں یا باورچی خانے میں کہیں بھی کام ہوگا تو ہوگا۔ جیسے ہی دیدی نے نہانے کے لیے باتھ روم میں داخل ہوئی، میں موقع دیکھ کر باورچی خانے میں گھس گیا اور پیچھے سے رانی کو پکڑا تو رانی بولی، کوئی دیکھ لے گا، کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا دیکھو رانی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آج رات کچھ کرو یار۔ یہ دیدی اپنے تو اکیلی رہنے کی سزا کاٹ رہی ہے، ساتھ میں ہمیں بھی مار رہی ہے۔ یا تو تم میرے کمرے میں آ جانا، یا رات کو یہی باورچی خانے میں ہی کام کریں گے۔ رانی بھی تھوڑی اتیجت ہو چکی تھی، وہ بولی نہیں، باورچی خانے میں ٹھیک نہیں ہوگا، میں تمہارے کمرے میں بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ دیدی سوچے گی کہ 2 رات میں ہی جوانی قابو میں نہیں رہی، جو کام کروانے چلی گئی۔ میں بولا تو میں ہاتھ سے کام کر کے سوتا رہوں؟ نہیں جی، میں نے ایسا کب کہا؟ اگر یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ملتوی کرنی ہے تو ہم اپنے کمرے میں ہی کریں گے۔ اگر دیدی جاگ گئی تو شرما کر کل سے ہمارے کمرے میں نہیں سوئے گی، اور نہ جاگی تو روز ایسے ہی چلے گا۔ رانی کا جواب سن کر میں نے کہا، لیکن اس میں تو دیدی کے جاگنے کا زیادہ چانس ہے، جاگنے پر کیا سوچے گی؟ رانی نے کہا، میں تو چاہتی ہوں کہ رات کو دیدی جاگ جائے، جس سے کل یہ مسئلہ ختم ہو جائے، سمجھے بدھو؟ میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوا کام بنتا دے کر زیادہ نہ پوچھا، پر جاننا چاہا، پر رات میں تجھے پہچانوں گا کیسے؟ وہ بولی، میں بیٹھ کے اسی کنارے پر سوؤں گی اور دروازہ کھلا رکھوں گی، تم آہستہ سے آ جانا بس۔ میں نے کچھ اور پوچھتا اس سے پہلے دیدی نہا کر نکلی تو میں آہستہ سے نکل چلا اور رات کے انتظار میں جلدی سے تیار ہو کر اپنے کام پر چل دیا۔ اور آج تو تیسری رات ہونے کی وجہ سے اس میں اور خوبصورتی آ گئی ہے۔ اب مجھے صرف رات کا انتظار تھا۔ آخر شام ہوئی، پھر رات ہوئی اور سب نے کھانا کھا کر اپنے اپنے بچھاون کو پکڑ لیا، پر دیدی میرے ہی کمرے میں ڈیرا جمائے ہوئے تھیں۔ انتظار کرتے کرتے تقریباً رات کے 11 بج چکے تھے۔ مکمل اندھیرا تھا، کیونکہ بجلی بھی نہیں تھی،
कमरों के अंदर अंदर की बत्तियां भी बंद थीं। मकान में दम सन्नाटा छाया था। माँ के कमरे से खर्राटों की आवाज आ रही थी। सुनने में ऐसा लगा कि वो गहरी नींद में होंगे। मैंने बेफिक्र होने के लिए 5 मिनट का इंतजार किया। अब तकरीबन अपने कमरे के पास पहुंचा। मैंने अपना दायां हाथ इस तरह से दरवाजे की तरफ बढ़ाया कि कोई हलचल न होने पाए और कमरे के अंदर अपने बेड के पास आकर देखने की कोशिश करने लगा, पर कुछ साफ न दिखाई जाने से अंदाजा लगाया कि रानी ने कहा था कि वो बिस्तर के इसी तरफ सोएगी। आज पहली बार मुझे अपने ही घर में, अपने ही कमरे में चोरों की तरह घुसना पड़ रहा था। धड़कते दिल से मैं बिछोवन के पास पहुंचा और दरमियानी रोशनी के सहारे इस तरफ की शक्ल को छू लिया। मेरा हाथ उसके ऊपर लगा, पर कुछ देर रुककर मैंने अपना हाथ आगे पेट की तरफ बढ़ाते हुए आहिस्ता से उसके आला दर्जे की तरफ खसका दिया। फिर मैं फुटबॉलों से खेलने लगा। अब मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं ये भूल चुका था कि अगर दीदी ने जाकर देख लिया तो पता नहीं क्या सोचने लगेंगी। अब मुझे ये यकीन तो हो चुका था कि वो नींद में नहीं है, वो भी आंखें बंद किए पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि अब ये गर्म है तो वक्त भी तो तेजी से खिसका जा रहा है। इसके ही 2 तरीका करना होगा। वो भी पागलों की तरह मुंह में अंदर बाहर कर रही थी। उधर मैंने भी उसे अपने दोनों हाथों से बराबर उसे उत्तेजित कर रहा था। मैंने कमरे में अपने बगल की तरफ देखा। दीदी आराम से सोई हुई थी और पूरे अंधेरा था तो कोई डर नहीं था। हम दोनों किसी भी किस्म की आवाजें नहीं निकाल रहे थे क्योंकि दीदी जाग सकती थी। मैंने उसे हाथ के इशारे से समझाने की कोशिश की, पर उसने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो मैं भी क्या करता, मैंने उसके मुंह में छोड़ दिया और घर का काम करने लगा। अगर हम किसी अकेले कमरे में होते तो पागलपन में न जाने कितनी आवाजें निकालते, पर जगह और वक्त का ख्याल रखते हुए बिल्कुल खामोश रहने की कोशिश करते रहे। घर के काम को करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। तभी रानी ने मुझे रफ्तार बढ़ाने का इशारा दिया और कुछ ही लम्हात में हम दोनों घर का काम करके फ्री हो गए। वो वापस अपने बिछोवन पर आ गई। खुदा का लाख लाख शुक्र था कि दीदी अब तक सोई हुई थी और उनको इस काम का शक भी नहीं हुआ। अब मैं अपने कमरे में आकर आराम से सो गया। आज मेरा मन काफी खुश था। मैंने बावर्ची खाने में बीवी को जब अकेले देखा तब उसके पास गया। रानी मुझे मनाने के लिए मेरे बालों में उंगलियां फेरते बोली, सॉरी जी, मैं रात में सो गई थी पर आप भी नहीं आए। मेरे कान में इतना पड़ना था कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या मेरे साथ रात में दीदी थी? अब मैं समझ गया। ये वाकया मेरे दिल और दिमाग पर एक फिल्म की तरह वाजिया चल रहा था। अगरचे मैं भरम में रह गया, लेकिन जब जान ही गया तो दोनों का मुवाजना करने लगा तो पाया कि वाकई में रानी से ज्यादा मजा तो दीदी के काम में आया। और अब वो अलग कमरे में भी सोकर मुझे हर 2 दिन बाद काम करने देती थी। मेरा घर अब अक्सर आती थी मेरे साथ काम करने के लिए और फिर उसके पास भी अक्सर जाने लगा हूँ। वो आज भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। रानी आज तक न जान सके। मोहतरम नाजरीन और सामईन, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।